للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کل سے یہ عنوان چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے پر دنیا میں کیا عذاب ہوتا ہے، کیا سزا ملتی ہے۔ ان سزاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گناہ کرنا دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت ہے۔ جن کو اللہ نے اپنا دشمن فرمایا، ہر گناہ کسی نہ کسی دشمن خدا کی میراث ہے۔ ہر گناہ کسی نہ کسی دشمن خدا کی میراث ہے۔ مثلا تکبر قوم عاد کی میراث ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا قوم سمود کی میراث ہے، قوم شعیب کی میراث ہے، لوطی عمل قوم لوط کی میراث ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا قارون کی میراث ہے، اور اسی پر قیاس کر لیجیے۔ ہر نافرمانی کسی نہ کسی دشمن خدا کی میراث ہے۔ اس لیے جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دشمن خدا کے ساتھ مشابہت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں منع کیا گیا دشمنان خدا کے ساتھ چھوٹی سی بھی مشابہت اختیار کرنے کی۔ فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ انڈیا کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں جا رہے تھے تو ہندوؤں کا ہولی کا دن تھا۔ ان کی وفات ہو گئی تھی تو ان کو کسی خواب نے دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہولی کا دن تھا اور میں پان کھاتا ہوا جا رہا تھا، مجھے تھوک پھینکنے کی ضرورت تھی تو سامنے گدھا تھا، ایسے ہی پتہ نہیں کیا دل میں آیا، میں نے وہ تھوک پان والی گدھے پر ڈالی اور کہا ایک گدھے تجھے رنگنے والا کوئی نہیں۔ ہندو ہولی کے دن ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے ہیں، تو وہ تو آپس میں رنگ ڈال رہے تھے۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا فطور آیا کہ میں نے بھی تھوک اس گدھے پر پھینکی اور کہا کہ تجھے رنگنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگے اس بات پر مجھ سے سوال پوچھ لیا گیا کہ تم نے دشمنوں کے ساتھ جو یہ مشابہت اختیار کی، اس وجہ سے تمہاری قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا۔ اتنی سی بھی مشابہت پروردگار پسند نہیں کرتا۔ اور آج تو مسلمانوں کے بچے لباس میں، طعام میں، قیام میں، رفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں فرنگیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ انکم اذا مثلہم، فرمایا تم ایسا کرو گے تم انہی میں سے ہو۔ اس کا اثر پتہ ہے کب ظاہر ہوتا ہے؟ موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے، جب مرنے لگتا ہے اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ایمان سے محرومی ہوتی ہے
اگر دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت اختیار کی جائے، اس سے بہت بچنا چاہیے. جب دل ایک ہوتے ہیں نا تب لباس ایک ہوتے ہیں. لباس ایک ہونے سے پہلے دل ایک ہو چکے ہوتے ہیں. یہ اندر کا روگ ہوتا ہے جو پھر فرنگیوں کے لباس اچھے لگتے ہیں. اس مشابہت سے بچنا چاہیے جتنا بھی بچ سکیں. ایک گناہوں کا اثر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے. کتنی بڑی یہ سزا ہے کہ شہنشاہ حقیقی کی نگاہوں سے بندہ گر جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے ہم ذلیل کرنے پہ آتے ہیں اسے پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی پکڑ بہت بڑی اور بہت بری ہوتی ہے. ایک صاحب تھے گورنمنٹ آفیسر، رشوت کا پیسہ خوب لیتے تھے. سچا واقعہ. قدرتاً انہوں نے کوٹھی ایسی جگہ لی جو مسجد کے بالکل ساتھ تھی. صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوئی، وہ شرابی کبابی بندہ، اس کی آنکھ کھل گئی. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے مؤذن کو اگلے دن بلا کے کہا کہ فجر میں میری نیند جو ہے وہ اس میں خلل ہوتا ہے، اذان اسپیکر پہ مت دیا کرو. اس نے آ کے نمازیوں کو بتایا. نمازیوں نے کہا یہ کون نئے صاحب آ گئے تھے؟ بھائی تمہاری نیند میں خلل آتا ہے تو تم جاؤ جہاں تمہارا جی چاہتا ہے، کیوں مسجد کے ساتھ گھر لیا؟ بوڑھوں نے کہا ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں، ہماری نظر کمزور، ہم گھڑیوں کے وقت دیکھ نہیں سکتے، اذانیں سن کے ہم مسجد میں آتے ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، تم یہ اذان دو. اس مؤذن نے اگلے دن پھر اذان دے دی. اس کی آنکھ کھلی، اس کو غصہ آیا. اسی وقت مسجد میں آ کے اس نے مؤذن کے 2 تھپڑ لگائے. بس اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی. ہوا کیا کہ اس کے اوپر کے دھڑ پہ فالج ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ لگ گئے. بیکار. اب جب دفتر کا بیکار تو اگلوں نے چھٹی کرا کے گھر بٹھا دی. چھٹی ہو گئی تو جو وہ پیسہ آ رہا تھا، پائپ لائن چل رہی تھی، اس ختم. علاج پہ بھی پیسہ لگ رہا ہے، لیکن افسرانہ طبیعت تھی، حاکمانہ طبیعت تھی، تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ذرا ذرا سی بات پہ. کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے. ایک آدھ دفعہ کی ڈانٹ تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر روز روز کی ڈانٹ تو برداشت نہیں ہوتی. بچوں نے ماں سے کہا یہ کیا مصیبت ہے ہمارے لیے، تو کوئی تھانے دار آ گیا گھر میں. بیوی نے کہا، بیوی کو ڈانٹنے لگے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز بیوی کو ڈانٹ پڑے، روز گالیاں نکلیں، گندی زبان استعمال کریں. کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی. کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا، کہنے لگی میں کے جا رہی ہوں، تو جان تیرا کام جان. وہ اسی بیمار حالت میں چھوڑ کے چلی گئی. اس نے بھائی کو فون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کر گئی، تم آؤ میری خدمت کرو. خیر بھائی آیا، وہ اس کو اپنے گھر لے گیا. مگر طبیعت تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے نا. اب اس کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ، اس کی بیوی کو کچھ کہہ دیا. اب جب ان کے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آ گئی ہو. ایک دن بھائی نے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ ایسی بری زبان استعمال کرتے ہو. اس کو بھی ڈانٹنے لگ گیا، تو زن مریض بن گیا اور یہ وہ. اب جب بچوں نے دیکھا کہ ابو کو ہمارے سامنے ڈانٹ رہا ہے
انہوں نے پلان بنایا، جوان بچے تھے، انہوں نے اگلے دن صبح اٹھا کے چارپائی سے اس کو باہر لا کے سڑک پہ ڈال دی۔ اس دوران ہوا کیا تھا کہ اس کے نچلے پھال دھڑ کے اوپر فالج ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی اوپر سینے کے ساتھ لگ گئی۔ اب زندہ لاش، نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پاؤں ہلتا۔ اب جب بھائی کے بچوں نے اس کو سڑک پہ ڈال دیا، گرمی کا موسم، 9 بجنے لگے تو زمین بھی گرم ہونے لگی، اور اچھی بلی گرمی ہوتی ہے۔ اب بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، زمین بھی گرم، پسینہ بھی آ رہا ہے۔ اب سوچنے لگا کہ کون ہے میرا کہ جس کو میں کہوں تو میرا تو کوئی بھی نہیں۔ اب سوچ سوچ کے کہنے لگا کہ میں کیا کروں۔ چنانچہ افسر صاحب نے آنے جانے والے مسافروں سے اللہ کے نام پہ بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ ایک نوجوان بچے کو ترس آیا، اس نے 5 روپے دینے چاہے، کہنے لگا میں اس کو کیا کروں گا، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ۔ اس نے قریب ہوٹل سے روٹی لے کے دے دی، کہنے لگا مجھے کھلا دو۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں بھائی۔ وہ رکھ کے جانے لگا تو اس نے سوچا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ رکھ کے چلا جائے تو کوئی جانور ہی اٹھا کے لے جائے، میں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ کہنے لگا مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کہاں، یہ تو منہ میں پکڑے، ہاتھ کی انگلیاں ہلتی نہیں۔ سوچ سوچ کے اس کا جو پاؤں اس کے سینے پر آیا ہوا تھا، اس نے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی کو پکڑا اور اس کو چبا کے کتے کی طرح کھانے لگ گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزتیں دینے والا پھر کوئی نہیں۔ اللہ کی پکڑ میں نہ آئے بندہ۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخود گر جاتا ہے۔ لوگ دل سے عزت نہیں کرتے۔ اب یہ جو وقت کے حکام ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو سب جھکتے پھرتے ہیں، دل سے عزت کوئی نہیں کرتا۔ ابھی سامنے ایسے ان کے بچھ رہے ہوں گے، وہ افسر جائے گا اتنی بڑی گالی نکال دیں گے۔ ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ انسان کی عقل میں فساد آ جاتا ہے، عقل ٹھیک نہیں رہتی، بندہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، ججمنٹ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے وہی وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، عقل میں فتور آ جاتا ہے، فطرت کے خلاف سوچتا ہے۔ اب بتاؤ، کچھ عورتوں کو پردہ برا لگتا ہے، پردہ ہی برا لگتا ہے۔ اب پتہ نہیں ایسی کہاں سے عورتیں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے ملک کی اسمبلی میں ایک ایسی عورت پہنچ گئی تھی، تو وہاں ایک عالم تھے اور ان عالم کو بہت اس نے تنگ کر مارا تھا۔ ذرا سی کوئی بات ہوتی تو بس ان پہ وہ تنقید کرتی رہتی تھی، ان کو کہتی تھی پردہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ وہ بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، بڑے تنگ تھے اس سے، جتنا اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے اتنا جان بوجھ کے خود تنگ کرتی تھی۔ ایسے لگتا ہے دہریہ میں ان کی تھی شاید۔ کئی مطلب ایسا ہوتا کہ وہ مولانا کھڑے ہوتے، لوگوں سے بات کر رہے ہوتے اور یہ گزر رہی ہوتی تو جان بوجھ کے آئیے مولانا السلام علیکم، ہاتھ بڑھاتی۔ عقل ٹھیک نہیں رہتی اور وہ فخر سمجھتی چیز کو۔ خیر مولانا بھی پھر منطق پڑے ہوئے تھے، تنگ آ کے ایک دن کھڑے تھے، بات کر رہے تھے تو یہ کہیں سے آٹف کی تو اس نے پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم۔ مولانا کہنے لگے بیگم آج تو آئیے، پھر معانقہ کرنے کو دیکھا۔
اب بھاگی. تو عقل ٹھیک نہیں رہتی. انسان فیصلے کیسے کرتا ہے جو فطرت کے خلاف ہوتے ہیں. اب بتائیے مرد کی مرد سے شادی کوئی عقل میں سمجھ آنے والی بات ہے؟ عقل کا فتور. سولہواں اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسری مخلوقات کی لعنت کا مورد بن جاتا ہے. مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں رکتی ہیں, بارشیں رکتی ہیں, رزق میں کمی آتی ہے, قحط آ جاتا ہے, تو مخلوق خدا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. لہذا دوسری مخلوق بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے پر لعنت کرتی ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم بھی پیاس سے مر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک گناہوں کا اثر یہ کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. نبی الاسلام نے بعض گناہ کرنے والوں پر حدیث پاک میں لعنت فرمائی. بعض گناہ کرنے والوں پر نبی الاسلام نے حدیث پاک میں لعنت فرمائی. مثلا جو عورت غیر عورت کے بالوں کو اپنے بالوں میں ملا کر لمبا کرے, فیشن ہوتے ہیں نا یہ, یا چہرے پر پلکیں اس طرح کی کروانا کہ بھائی شو پیس بن جائے, تو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائی. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے سود لینے والے پر, دینے والے پر, لکھنے والے پر, گواہ بننے والے پر اور گواہ بننے والے پر, ان سب کے اوپر لعنت فرمائی ہے. سود کی اتنی بے برکتی کہ بتا نہیں سکتے. میں نے اپنی زندگی میں کم از کم درجنوں لوگوں کو سود کی وجہ سے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. درجنوں لوگوں کو, بڑے اچھے کام کاروبار ان کے, پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا, بینک سے لون لے لیا, ظاہر میں نظر آیا کام بڑھ جائے گا, کنسائنمنٹ بڑی آ جائے گی. چند دنوں کی بات ہوتی ہے اور چند دنوں کے بعد وہ بندہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. سود سے جو جتنا بچے گا اتنا ہی وہ دنیا کے اندر خوشیوں بھری زندگی گزارے. قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی بندہ سود لینا بند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب بتاؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا سود بنتا بھی ہو تو وہ اس کو لے کر کہیں لیٹرینیں بنتی ہیں, ایسی جگہ بنتی ہیں, وہاں لگا دے اور اس پر اجر کا دل میں ارادہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ سوچے کہ مجھے اجر ملے گا. نہ, یہ تو مصیبت سے جان چھڑا رہا ہوں. اسی طرح بلا وجہ تصویر بنانے والے پر اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی. یہ جو انجوائے کرنے کے لیے تصویر بناتے ہیں نا, یہ شریعت میں ناجائز. ایک ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, علماء نے اس کو مجبوری کہا ہے. پاسپورٹ بنوانے, کارڈ بنوانے, ملکوں کے سفر ہے, حج عمرے کا سفر ہے, تو یہ وقت کی مجبوری ہے. لیکن شادی بیاہ سے فوٹو بنوانے,
مکس گیدرنگ ہے، موویاں بن رہی ہیں. اس قسم کی تصویریں حرام ہیں، اور جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اسی طرح جو مشروط حلالہ کرے، یعنی نکاح سے پہلے ہی نیت ہو یا طے ہو جائے کہ جی نکاح کر لیتے ہیں، اتنے دنوں بعد میں طلاق دے دوں گا. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مسلمان پر لوہے کے ساتھ اشارہ کرے، حملے کا اشارہ، چاقو کا اشارہ، تیر کا اشارہ، بندوق کا اشارہ، صرف اشارہ کرنے والے پر بھی اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے. اشارہ کرنے والے بھی. اور اگر مسلمان کو زخم پہنچائے یا قتل کر دے، اللہ اکبر، جتنا ناراضگی کا اظہار اللہ رب العزت نے اس گناہ پر کیا ہے، اتنا ناراضگی کا اظہار کسی گناہ پر نہیں کیا. اب دیکھیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے مومن کو قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے. اتنی بات کر دی جاتی تو بہت تھا کہ جہنم میں پہنچ گیا. نہیں، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب بھائی اتنا ہی کہہ دیا جاتا تو بہت کافی تھا. نہیں، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. وہ اتنا ہی کہہ دیا جاتا تو بہت تھا. نہیں، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنتیں ہوں گی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اتنے اللہ رب العزت نے غصے کا اظہار کسی گناہ پہ نہیں فرمایا. اور آج اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. محفل میں بیٹھے بات کرتے ہوئے جیب سے کوئی چیز نکال کے رکھ دیتے ہیں. یہ مومن کی طرف اشارہ کرنے کے مترادف دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اور لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے پر. یہ ام الخبائث ہے. یہ ایک گناہ نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے. جو لوگ سمندر میں نہیں ڈوبتے وہ بوتل میں ڈوب جاتے ہیں. بہت بری عادت ہے، اور اکثر یہ برے دوستوں سے پڑتی ہے. اور وہ ایک دفعہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ تو کرو، اور اسی میں بندے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے. شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کرے اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے. نشہ اور باقی چیزیں وہ بھی اسی پر قیاس کر لینی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں فقط شراب کا نشہ ہی نہیں، بہت چیزوں کا نشہ آ گیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے چور پر لعنت فرمائی ہے. اپنے والد کو برا بھلا کہنے والے پر، غصے میں باپ کو گالیاں نکالی، اس پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. بے مقصد جاندار کو مارنا، ایک تو ہوتا ہے نا کسی مقصد کی وجہ سے شکار کیا، جائز ہے. بے مقصد مارنا کسی جاندار کو، لعنت فرمائی ہے. غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے والے پر اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے. وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کریں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں، اللہ کے محبوب نے ان پر بھی لعنت فرمائی.
جو شخص دین میں کوئی نئی بات نکالے، بدعت کوئی پیدا کرے، اس کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بندے پر بھی لعنت فرمائی۔ جو شخص بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرے، اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ جو لوتی عمل کرے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ جو جانور سے جمع کرے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ جو انسان مسلمان کو دھوکہ دے، اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات کہ جو شخص بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو آقا کے خلاف بھڑکائے، اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے شریف شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ داماد پسند نہیں آیا، بیٹی رہنا بھی چاہتی ہے نا، تو باپ سمجھائے گا چھوڑ دو، ماں سمجھائے گی چھوڑ دو، بہن سمجھائے گی چھوڑ دو، یہ سب لوگ اسی حدیث میں شامل۔ جب بیوی رہنا چاہتی ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بیوی کو اپنے خاوند سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ گناہ بہت عام ہے آج کل۔ سہیلی کے حالات سنے، ذرا طبیعت کے مطابق نہیں تھے، اس کو مشورہ دیا تم کچھ اور سوچو۔ بھائی کی طبیعت بہنوئی کے ساتھ نہیں ملی، بہن کے سامنے آ کر اس کے خاوند کی ایسی برائیاں کی کہ بہن کا دل لچاک ہو جائے۔ کوئی بندہ جو ایسی بات کرے گا جس سے دو میاں بیوی کے درمیان فاصلہ آ جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی لعنت ہوگی۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کا مل کے رہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ دیکھنے میں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، مگر اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے ملاپ کی خاطر اپنے اس حق کو بھی معاف کر دیا۔ فرمایا جو ناراض میاں بیوی میں صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ کی بات بھی کر دے گا، میں پروردگار اس جھوٹ کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو میاں بیوی کا مل کے رہنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ پروردگار نے اپنا حق معاف کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان فاصلے پیدا کرنے والے؟ اسی طرح جو عورتیں قبروں پر جائیں، سجدہ کریں، چراغ جلائیں، رسومات کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح جو بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہو کر الگ جائے، الگ سوئے، جو بیوی خاوند سے ناراض ہو کر الگ سوئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ خاوند کے پاس نہیں آ جاتی۔ اور آج کل کی عورتوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یہ میاں بیوی کے معاملے کو ٹول کے طور پہ یوز کرتی ہیں۔ مرد ملنا چاہتے ہیں، نانا کر کے اس کو مجبور کریں گی، اپنی باتیں منوا کر پھر اس کی بات مانیں۔ کبیرہ گناہ ہے یہ۔ ذرا سی گھر کی کسی بات پہ منہ بنا کے علیحدہ ہو کر سو جانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ زمین میں فساد مچائے، اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ جو صحابہ کرام کو برا کہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی۔ جو رشتہ داریوں کو توڑتا پھرے، معمولی والی بات پہ میں نے بہن سے نہیں بولنا، میں نے بھائی سے نہیں بولنا، میں نے اب چچا سے نہیں بولنا، میں نے پھوپھی سے نہیں بولنا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتہ داریوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جو ان کو توڑے گا
اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اس کے اوپر لعنت ہے. بلکہ محبوب نے فرمایا فل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. وہ عالم جو احکام خداوندی کو چھپائے، جو احکام خداوندی کو چھپائے اور اس کا اظہار نہ کرے، اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی. وہ مسلمان جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافر کا ساتھ دے، وہ مسلمان جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافر کا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے. اور وہ آدمی جو نیک لوگوں پر تہمت لگائے، یہ بھی آج کل گناہ عام ہے. ذرا سی بات پہ تہمت لگا دی جاتی ہے. تو گناہوں کے اثرات میرے یہ دیکھیے کہ اتنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے. تو نبی علیہ السلام کی لعنت کا مستحق ہوا اگر ان میں سے کوئی گناہ کرے گا. ایک گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے امت محمدیہ کے بندوں کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت دعائیں کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کیا کہتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اللہ مغفرت فرما دیجئے ان کے لیے جو توبہ کرنے والے ہیں. تو گناہ کرنے والا چونکہ توبہ نہیں کرتا، اس لیے یہ اس مغفرت سے باہر نکل جاتا ہے. واتبعوا سبیلک، جو تیرے محبوب کے راستے کی پیروی کرتے ہیں. گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر پیداوار پر ہوتا ہے. پیداوار میں کمی آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت ایک ایسا وقت ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا. حدیث پاک میں ہے اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی، ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک انار بڑی جماعت کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور بعد نے کہا کہ انگور کے خوشے اتنے بڑے ہوں گے کہ اونٹ ایک خوشے کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گا. اللہ اکبر. ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا کہیں سیر کے لیے جنگل میں، واپسی پہ اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی. اسے ایک جگہ انار کا باغ نظر آیا. اس نے باغ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے، کچھ پلاؤ. اس مالک نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہیں، تو میں ان کو پانی کی بجائے کیوں نہ انار کا جوس پلاؤ. اس نے ایک انار توڑا اور اس کو جو نچوڑا تو ایک گلاس پورا کا پورا ایک انار کے ساتھ بھر گیا. جب اس نے لا کے بادشاہ کو پینے کے لیے دیا اور بادشاہ نے پیا تو لذیذ بھی بڑا تھا، دل بھی بہت خوش ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی پھر ایک گلاس اور بھی پلا دو. اور ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ ایسے زبردست اناروں کا باغ تو شاہی کنٹرول میں ہونا چاہیے. اب وہ بندہ گیا، اس نے جا کر ایک انار توڑا، ویسا ہی
اس کو نچوڑا تو تیسرا حصہ گلاس بھرا، پھر دوسرا نچوڑا تو پھر تیسرا نچوڑا، 3 سے پھر گلاس بھرا اور وہ لے کے آیا۔ اب جب پیا تو ذائقہ بھی وہ نہیں، تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کسی اور درخت سے لائے ہو؟ ہم نے کہا جی لایا تو اسی درخت سے ہوں، بالکل اسی جیسے۔ اس نے کہا نہیں کوئی فرق ہے، مجھے ذائقے میں بھی فرق لگتا ہے، اور پہلے 1 انار سے گلاس بھر گیا تھا، اب 3 اناروں سے بھرا۔ اس نے کہا جی درخت کے اناروں میں فرق نہیں، لگتا ہے کوئی بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آ گیا، بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آیا ہے، اس کی بے برکتی ظاہر ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے گناہ سے توبہ کی کہ واقعی میری نیت میں یہ آ گئی تھی بات کہ اس بات کو میں اپنے لیے لے لوں، میں اس نیت سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اگر دیکھیے اتنی سی بدنیتی پر جتنے اثرات ہوتے ہیں، تو جہاں اوپر نیچے بدنیتی جمع ہو جائیں پھر برکتیں کہاں جائیں گی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدنیت بن جائے، برکتیں کہاں جائیں گی؟ گھر کے افراد سارے کے سارے اسی کماش کے ہوں، بدنیت ہو تو گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر سے شرم اور غیرت رخصت ہو جاتی ہے۔ ایسے بندے کو شرم نہیں آتی، چنانچہ کتنے لوگ ہیں بیٹیوں کو پاس بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کو پاس بٹھا کے ریسٹرکٹڈ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا جی امی ابو کے پاس بیٹھ کے ہم دیکھتے تو ہیں فلم، لیکن جب کوئی ایسا سین آنے لگتا ہے امی کہتی ہے آنکھ بند کر لو، تو بس ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اور اس سے جب پوچھا کہ جھوٹ مت بولو صاحب بتاؤ بند کرتے ہو؟ کہتے ہیں امی کو دکھانے کے لیے بند کرتے ہیں، دیکھ ہم بھی رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے اور ماں باپ ایسی فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر شرم و حیا کا جنازہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے فرنگی ملکوں میں ایک فکرہ سننے میں آتا ہے، شائنس از اے سکنس، شرم حیا ایک بیماری ہے۔ دین اسلام نے حیا کو خوبی کہہ دیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ لیکن کفر نے کیا کہا؟ کفر نے کہا شائنس از اے سکنس، شرم ایک بیماری ہے۔ ان کے یہاں جس میں جتنا زیادہ شرم ہوتا ہے اتنا وہ بندہ زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ بے شرموں کی قوم ہے، کہہ سکتے ہیں نا؟ جو شائنس کو سکنس کہیں، یہ کس لیے؟ یہ اس گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا۔ ان کو غصہ نہیں آتا، بیوی کو غیرت نہیں آتی۔ ایک اثر گناہوں کا یہ بھی کہ انسان کے دل سے اللہ رب العزت کی عظمت نکل جاتی ہے۔ وہ جو ایک ہیبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے دل کے اندر، گناہ کے بار بار کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ اس بندے کو پریشانیاں، مصیبتیں اور بلائیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ وہ لنگوٹ باندھ باندھ کے نکلتا ہے، اس پریشانی کو ختم کروں گا، اس پریشانی کو ختم کروں گا، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، کوئی تسبیح ٹوٹتی ہے کہ دانے گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے امتحان بن کے آنی، ایک ہوتی ہے سزا کے طور پر آنی۔ جو امتحان بن کے آتی ہے اس میں بندے کے لیے ذلت نہیں ہوتی، جو سزا کے طور پر آتی ہے اس میں بندے کے لیے ذلت ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں نا کہ کسی پر مصیبت آئی ذلت کے ساتھ، تو یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ایک گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ کے ہاں برے القاب کا مستحق ہو جاتا ہے، نیکی کرنے سے وہ اچھے القاب کو مستحق۔ مثلا نیک بندے کو کہتے ہیں مومن، مطیع، منیب، ولی، عابد، عارف، صابر، شاکر، یہ سب کے سب اچھے اچھے نام نیک بندے کے لیے۔ اور جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے اس کے لیے برے القاب، فاسق، فاجر، عاصی، مفسد، خبیث، کاذب، خائن، متکبر، ظالم، یہ سب الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے یہ گناہ گاروں کے لیے استعمال ہوئے۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس بندے پر شیاطین مسلط رہتے ہیں، ہر وقت شیطانی شہوانی سوچیں دماغ پہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، شیطان چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ ایک جگہ فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو رحمان کی یاد سے آنکھ چرائے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب زندگی میں اگر شیطان ساتھی ہے تو پھر موت کے وقت کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت تو شیطان پورا زور لگا دیتا ہے۔ ایک اثر گناہوں میں سے یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ مال ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، مگر اس کے پاس دل کا سکون نہیں ہوتا۔ دل کے سکون سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محروم کر دیتے۔ اور ایک اثر گناہوں کا یہ بھی کہ وہ بندہ اکثر اوقات کبیرہ کا بار بار مرتکب ہونے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، اب میں نماز پڑھوں گا تو کیا بننا ہے، بس اللہ معاف کر دے گا، بس یہ اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ بھی نہیں کرتا اور سمجھتے ہیں کہ توبہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ خود معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے معاف کرنے کی؟ اس طرح جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، توبہ ہماری ضرورت ہے، اگر نہیں کریں گے تو پروردگار تو پھر سزا دیں گے۔ تو یہ 26 اثرات ہوئے۔ 27واں اثر یہ کہ گناہوں کا اصرار کرنے کی وجہ سے، بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے آخری لمحے میں کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنے گناہ زیادہ کرے گا اتنا زبان زیادہ بوجھل ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر ہیں پاکستان میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے موت کے لمحات کے بارے میں۔ نیک آدمی ہے، بہت جماعت میں بھی بہت ان کا وقت لگا، بڑے ہسپتال کے بڑے ڈاکٹروں میں سے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 100 بندوں کے آخری لمحات کے حالات کو قلم بند کیا ہے، یہ خود ان کا مشاہدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو کلمے کی تلقین کی، چونکہ میں پاس ہوتا تھا، پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، میں پوچھتا تھا کہ تم یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہتے چند ایک نے مجھے بتایا کہ ہماری زبان ایسی ہو گئی ہے جیسے فالج زدہ، ہم بولنا چاہتے ہیں، ہم بول نہیں سکتے، لکھ کے دیا کہ آپ پڑھا رہے ہو، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، زبان ایسے ہو گئی ہے کہ اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں رہا، اب ہم اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں۔ تو ان 100 واقعات میں سے انہوں نے کہا ہے کہ چند ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور باقی سارے کے سارے بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے۔ ایک کو کہا دیہاتی کو کہ کلمہ پڑھو، کہتے میری بھینس کو چارہ ڈال دیا یا نہیں ڈالا۔ ایک کو کہا کلمہ پڑھو، کہتے آلو پیاز، وہ منڈی میں کام کرتا تھا۔ اس طرح کے واقعات کہ میں کلمہ یاد دلاتا تھا اور وہ دنیا میں جو کرتے تھے وہی ان کی زبان سے نکل رہا تھا۔ تو گناہوں کا یہ کتنا بڑا وبال ہے کہ انسان آخری وقت میں کلمے سے محروم کر دیا جائے۔ تو کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتے رہنا بالآخر ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مستحب کی حفاظت کریں گے، سنت کی حفاظت خود ہو جائے گی۔ سنت کی پابندی کریں گے، واجب خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ واجب کی پابندی کریں گے، فرض خود بخود ادا ہو جائے گا۔ تو جو انسان کبیرہ کو بے دھڑک کر لیتا ہو تو پھر اس کے اثرات میں سے یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ آخری وقت میں شیطان پورا زور لگا دیتا ہے۔ اب میرے دوستو ذرا ایک نقطہ سمجھنا، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جب جیتے جاگتے ہوش حواس میں شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے تو موت کے وقت جب ہوش بھی پورے نہیں ہوں گے پتہ نہیں پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہے۔ اس لیے حسن خاتمہ کا غم بہت بڑا غم ہے، ہر وقت اس کے لیے متفکر رہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ محروم کر دیے جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم شخصیت، آخری وقت میں طلباء نے تلقین کی، پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ، تو امام صاحب کہتے لا، پھر فرمایا لا، پھر کہا لا، طلباء حیران، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کلمہ پڑھنے کی بجائے صرف لا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بڑا؟ اللہ نے کیا کہ ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ تو جب سنبھل گئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ فقط لا کا لفظ کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمانے لگے اس وقت شیطان میرے سامنے آیا اور کہنے لگا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا، میں اس مردود کو کہہ رہا تھا لا، نہیں، جب تک میرے جسم سے سانس نکل نہیں جاتی مردود، میں اس وقت تک تیرے مکر سے عمل میں نہیں۔ اب وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، 100 مرتبہ جن کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، جو محدث بھی ہیں، جو فقیہ بھی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی خاطر ایسی قربانی دی کہ تاریخ میں ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی، اتنی استقامت والے۔ اگر موت کے وقت شیطان ان پر بھی اتنا پرزور حملہ کرتا ہے تو میرے دوستو ہم سوچیں کہ پھر آخری وقت میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جبکہ نیکی کریں گے اللہ کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ جو آدمی پابندی کے ساتھ مسواک کرے، حدیث پاک میں آتا ہے
کہ پابندی سے مسواک کرنے کی برکت ہوتی ہے کہ ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں اور بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی روح قبض ہونے سے پہلے کلمہ پڑھے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو آدمی اکثر زندگی میں باوضو رہنے کی کوشش کرے، اکثر باوضو رہنے کی کوشش کرے، فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ ہے اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کتنے ہی کام میں مشغول کیوں نہ ہو، اگر اذان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے عظمت کی وجہ سے وہ اس کام کو چھوڑ دے اور اذان کا جواب دے، پھر مسنون دعا پڑھے، تو اللہ رب العزت کے نام کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ مشاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی کلمے پہ موت نصیب ہو جانا، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل جنت میں داخل ہو گیا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ مانگا کریں تنہائیوں میں، اللہ تعالیٰ کے حضور دامن پھیلا کر اے مالک آخری وقت میں ہماری مدد فرما دینا شیطان کے مقابلے میں، اور اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرما. تو گناہوں کا وبال کے کلمے سے محرومی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شیطان اس وقت کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں. جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے نا فوت ہونے والوں میں سے، اس کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا ہماری بات مانو، ہم سے تمہارا بڑا خیر خواہ کوئی نہیں. اس کو شک میں ڈال دیتا ہے، دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں محروم ہو جاتا ہے بندہ ایمان سے. تو اس لیے کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ انتہائی ضروری، وگرنہ اس کے دنیا کے اگر آپ نقصان دیکھیں تو ان کو دیکھ کر ہی دل سے آواز نکلتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سب گناہوں سے سچی توبہ کرے. یہ دنیا کے عذاب ہیں، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. یہ تو دنیا کے مسئلے ہیں نا جو بتائے گئے، آگے کے مسئلے تو پھر اس سے بھی بڑے. تو اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.